یہ سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل کی آیہ کریمہ نمبر 43، وہاں رب کائنات نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر تم نے کوئی سوال کرنا ہے، کسی مسئلہ کا جواب چاہتے ہو، علم کی جستجو رکھتے ہو، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو ذکر والوں سے۔ سوال کن سے کرو؟ ذکر والوں سے۔ اب میں بڑے اختصار کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ اب تھوڑا سا اگر ہم سوچیں کہ اگر ہم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ہم ذکر والوں کو تلاش کرتے ہیں یا علم والوں کو؟ پوچھا بولیں، علم والوں کو ہم تلاش کرتے ہیں، صاحبان علم کو۔ اور اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ارے سوال کرو جا کے ذکر والوں سے۔ تو سوچیں کیا ہم درست کرتے ہیں یا کہیں پہ کوئی فرق ہے؟ یہ نقطہ سمجھنا ہے آگے۔ ہمارے ہاں ذکر سے مراد صرف یہ لیا جاتا ہے کہ جو بندہ تسبیح پکڑ کر ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ 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 کر رہا ہو، ہم کہتے ہیں یہ ذکر والا ہے۔ جو اللہ کی صدائیں بلند کرے، ہم کہتے ہیں یہ ذکر والا ہے۔ تو سامعین یہ نقطہ سمجھ لیں، وہ اللہ اللہ کرنے والا تو ذکر والا ہے، لیکن فقط وہی ذکر والا نہیں ہے۔ یہاں ذکر کے معنی اور مراد میں کچھ اور بھی ہے۔ آئیے پھر قرآن مجید سے پوچھیں یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت اسی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس پر اور بھی آیات کریمہ دلالت کرتی ہیں، لیکن نقطہ یہ سمجھ آیا کہ یہاں ذکر سے مراد اللہ کا کلام ہے، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اب ترجمہ یہ بنے گا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ارے سوال کرنے والوں، اگر سوال کا جواب چاہتے ہو تو سوال قرآن والوں سے کیا کرو۔ سوال قرآن والوں سے کیا کرو۔ اگر قرآن والا حقیقتاً تمہیں کوئی مل گیا اور اس سے سوال کر لیا تو سارے سوالوں کا جواب پا لو گے۔ تو اب آئیے تلاش کریں کہ قرآن والا کون ہے۔ جب ہم قرآن والوں کو ڈھونڈنے چلے اور معاشرے میں سوال کرنا چاہا تو ہر کسی نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم ہیں قرآن والے۔ ہر مکتبہ فکر والوں نے کہا کہ ہم ہیں قرآن والے۔ اب سوال کرنے والا پریشان ہو گیا کہ میں تو سوال کا جواب چاہتا ہوں، ان سب کے نظریات تو جدا جدا ہیں، لیکن دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے کہ ہم قرآن والے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ان دعویٰ کرنے والوں میں سچا کون ہے جو قرآن والا ہے۔ اب یہ فیصلہ زبان مصطفیٰ سے کرواتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونے آقا آپ فیصلہ فرما دیں کہ حقیقتاً قرآن والا کون ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن والا تلاش کرنا چاہو اور یہ جاننا چاہو کہ قرآن والا کون ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر جان لو القرآن مع علی والعلی مع القرآن۔ آقا فرماتے ہیں سمجھ لو قرآن میرے علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ فیصلہ میرے آقا نے فرما دیا کہ قرآن مجید حضرت مولا میرے آقا علیہ السلام نے ڈیسیژن دے دیا کہ اگر قرآن والا دیکھنا چاہو تو پھر جان لو قرآن مجید حضرت مولا علی کے ساتھ ہے اور علی شیر خدا قرآن کے ساتھ ہے۔ لَن یفتریقا
حتی یرد علی الحوض، آقا فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا اور قرآن کی یہ سنگت اتنی پختہ ہے کہ کل یوم قیامت حوض کوثر پر بھی علی قرآن کے ساتھ آئے گا، قرآن علی کے ساتھ آئے گا۔ تو سامعین اب پھر اسی آیت کریمہ پہ آئیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِکْر، اگر سوال کرنا ہے تو ذکر والوں سے کرو۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، اور قرآن مولا علی شیر خدا کے ساتھ ہے، تو گویا اب مفہوم یہ بنے گا اگر کسی سوال کا جواب چاہتے ہو تو سوال علی والوں سے کرو، آیا سوال مولا علی کی بارگاہ میں کرو۔ تو سامعین مولا علی شیر خدا کی ذات تو اعلیٰ ہے، آج ظاہراً مولا علی شیر خدا ہمارے اندر نظر نہیں آ رہے، تو سوال کرنا ہوگا علی والوں سے۔ کن سے؟ علی والوں سے۔ آئیے اب ڈھونڈیں کہ علی والے کون ہیں، علی والے کون ہیں۔ جب قرآن والوں کو ڈھونڈنے چلے تھے تو ہر کسی نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ہیں قرآن والے، وہ فیصلہ تو زبان مصطفیٰ سے ہو گیا، اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ علی والے کون ہیں؟ چونکہ یہ بھی دعویٰ تو کئیوں کا ہے نا کہ ہم ہیں علی والے، یہ نعرے بھی کئی لگاتے ہیں کہ ہم ہیں علی والے۔ تو سامعین اب یہ جاننے کے لیے کہ علی والا کون ہے، پہلے مولا علی کو دیکھنا ہوگا کہ علی شیر خدا خود کون ہے۔ تو میں چونکہ وقت کم ہے زیادہ صفات و علامات کی طرف نہیں جاتا، صرف دو چیزیں بیان کرنے لگا ہوں۔ علی شیر خدا وہ ہیں کہ جن کی طہارت کا بیان اللہ قرآن میں کرتا ہے، جن کی صفائی ستھرائی نفاست اور طہارت کا بیان اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ تو جس کی طہارت کا بیان اللہ قرآن میں کرے تو علی والا وہی ہوگا، پھر جو علی کا ذکر کرنے سے پہلے خود پاک ہوگا۔ چونکہ مولا علی شیر خدا کی طہارت کا تقاضا یہ ہے، حضرت مولا کائنات کی طہارت کا تقاضا یہ ہے کہ علی علی باوضو ہو کے کیا جائے، علی علی ادب سے کیا جائے، علی علی احترام سے کیا جائے، علی علی جھک کے کیا جائے۔ تو جو انسان علی علی باوضو ہو کے کرتا ہے، ادب سے کرتا ہے، وہ ہے علی والا، اور جو علی علی بے وضو کرے، نشے کی حالت میں کرے، برائی کی کیفیت میں کرے، وہ علی علی کرتا رہے، علی اسے قبول کرتے نہیں ہیں۔ کیوں بھائی؟ میں نے دلیل اللہ کا کلام دیا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ جس مولا علی کی طہارت اللہ بیان کرے، بھئی اس طہارت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی پاک ہو کے ذکر کریں۔ دوسری علامت بیان کرنے لگا ہوں، مولا علی شیر خدا وہ ذات ہیں جن کی زندگی کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا کی زندگی کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہے۔ اس سے آگے سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہوگا، حیران بھی ہوں گے۔ صحابہ کرام کی تاریخ میں حضرت مولا علی شیر خدا وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے نمازی ہیں، جو سب سے پہلے نمازی ہیں۔ آگے سن کے اور حیران ہوگے، حضرت مولا علی شیر خدا اس وقت سے نمازی ہیں جب ابھی سب مسلمانوں پہ نماز فرض بھی نہ ہوئی تھی۔ اب یہ پورے کا پورا الگ راز ہے، چلے میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ سوچتے نہ رہیں کہ پہلے نمازی کیسے بنے. نماز کی فرضیت آئی شب معراج. معراج کی رات جب میرے آقا گئے تو اللہ نے نماز فرض فرما دی، لیکن میرے آقا آپ خود اس سے پہلے بھی نمازیں ادا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج النبی سے پہلے بھی خود نمازیں ادا فرماتے تھے. تو حضرت مولا علی شیر خدا گھر میں رہتے آقا کے ساتھ، گھر میں ہوتے پیارے آقا کے ساتھ، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی آقا کے ساتھ گھر میں ہوتی. ارے باقی تو نمازی بنے نماز کی فرضیت ثابت ہونے کے بعد، شب معراج کے بعد، لیکن سونے مصطفیٰ جب اس سے پہلے گھر میں نماز ادا فرماتے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی ساتھ نمازیں پڑھتی، مولا علی شیر خدا بھی ساتھ نمازیں پڑھتے. تو حضرت مولا علی شیر خدا تو اس وقت سے نمازی ہیں جب فرضیت نماز کی آیت ابھی نہ اتری تھی. تو علی شیر خدا تو اتنے بڑے اور پکے نمازی ہوں، اور اس دور میں کوئی علی والا ہونے کا دعویٰ کرے اور نمازیں نہ پڑھے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو جو بے وضو علی علی کرے اور بے نمازی علی علی کرے تو قرآن و حدیث سے صفات بتاتی ہے وہ علی والا نہیں ہو سکتا. پھر علی والا کون ہوگا؟ جو مولا علی کا ذکر ادب سے کرے، احترام سے کرے. تو اس سے آگے بھی حضرت مولا علی کی اپنی مرویات بھی ہیں کہ علی والا کون ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. تو پہلا نقطہ تو یہ سمجھ آ گیا کہ میرے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر سوال کرنا چاہتے ہو تو علی والوں سے کیا کرو اور مولا علی سے کیا کرو. اب سامعین پیچھے آئیں اسی نقطے پر جب میرے آقا نے فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ. اب قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید ہے اللہ کا کلام، اور اللہ کے کلام کی شان علمی یہ ہے، میرے اللہ نے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ نے فرمایا کہ ہر خشک و تر شے کا علم اس قرآن میں ہے، کائنات کی ہر شے کا علم قرآن مجید میں ہے. تو جس قرآن مجید میں رب کائنات نے کائنات کے جمی علوم کو جمع کیا ہے، اس قرآن کو مولا علی سے جوڑا ہے. تو جو علوم اللہ رب العزت نے اس کلام مجید میں نازل کیے ہیں وہ سب علوم مولا علی کو عطا کیے ہیں، کیونکہ قرآن علی کے ساتھ، مولا علی قرآن کے ساتھ. تو پھر جو جو علوم اللہ نے اس کتاب قرآن مجید میں جمع فرمائے وہ سب علوم سینہ علی شیر خدا میں جمع فرمائے. تو اب حضرت علی شیر خدا اور قرآن کا سنگ کیسا ہے، یہ سنگت کتنی مضبوط ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو 7 قرأتوں میں نازل کیا، سبع من المثانی. اللہ نے قرآن مجید کو 7 قرأتوں میں نازل فرمایا، اور پھر ہر آیت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ہر آیت میں ظاہری علوم بھی ہیں اور باطنی علوم بھی ہیں. اور علوم کتنے ہیں صرف اشارے کے طور پہ عرض کرنے لگا ہوں. مولا علی شیر خدا کے بیٹے حضور غوث الاعظم کے علم کے مقام یہ ہے، حضور غوث الاعظم کا علمی اور تحقیقی مقام یہ ہے کہ آپ ایک ایک آیت کی 40 تفسیر بیان کرتے ہیں، علم تب بھی ختم نہیں ہوتا. تو یہ علم ہے حضرت حضور غوث الاعظم کا. تو ادھر مولا علی کے علم کا مقام پھر کیا ہوگا؟ اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر آیت کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اور مولا علی شیر خدا کا
علمی مقام یہ ہے، آقا فرماتے ہیں ان علیٰ عندہ علم الظاہر والباطن، علی کو رب نے قرآن کا ظاہر بھی عطا فرمایا ہے، باطن بھی عطا فرمایا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کے علم کا مقام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے سارے علم کو 10 حصوں میں بانٹا، کائنات کے سارے علوم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ جب کائنات کے سب علوم کو 10 حصوں میں تقسیم کر لیا، ان 10 حصوں میں سے علم کے 9 حصے مولا علی کو دیے۔ آئے ہائے، علم کے 9 حصے مولا علی شیر خدا کو دیے اور ایک حصہ پھر پوری کائنات میں بانٹا۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا کے خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے جمی علوم کو 4 کتابوں میں جمع کیا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ آگے حضرت مولا علی فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے سب علوم کو ایک قرآن میں جمع فرمایا، پھر قرآن مجید کے سب علوم کو سورہ یاسین میں جمع کیا، پھر سورہ یاسین کے سب علوم کو سورۃ الفاتحہ میں جمع کیا، پھر فاتحہ کے جمی علوم کو بسم اللہ میں جمع کیا، پھر بسم اللہ کے سب علوم کو بسم اللہ کی با میں جمع کیا، پھر بسم اللہ کی با کے علوم کو با کے نقطہ میں رکھا۔ دنیا والو اگر با کا نقطہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ مولا علی شیر خدا کو دیکھو، با کا نقطہ علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میں اہل سنت۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنے علم سے نوازا کہ اگر میرے پاس کوئی کیس لے کے یہودی آ جائے، کون؟ یہودی کوئی مسئلہ لائے تو اس کا مسئلہ ان کی کتاب تورات سے حل کروں گا۔ اگر کوئی کیس لے کر عیسائی آئے تو ان کا فیصلہ ان کی کتاب انجیل سے کروں گا، اور اگر کوئی سوال لے کے مسلمان آئے تو ان کا فیصلہ قرآن مجید فرقان حمید سے کروں گا۔ تو سامعین تھوڑا غور کریں کہ یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ ہم جو لوگ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کا علم حاصل کرتے ہیں، یعنی جو بندہ عالم بنتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کی گرامر کو پڑھے۔ مثال کے طور پہ کسی بھی زبان کو اگر سیکھنا ہو تو پہلے اس زبان کی گرامر پڑھی جاتی ہے۔ انگلش کو سیکھنا ہو تو انگلش کے ٹینسز ہیں، اردو کی گرامر ہے۔ اسی طرح عربی زبان کو اگر سیکھنا ہو، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہو تو قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے پہلے گرامر ہے، اور گرامر کو صرف اور نحو کہتے ہیں۔ عربی زبان کی صرف اور نحو۔ کائنات میں کوئی بندہ صرف و نحو کو پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتا، چاہے وہ سعودیہ میں رہنے والا کیوں نہ ہو۔ جب تک صرف و نحو کے اصول نہیں پڑھتا تب تک عالم نہیں بن سکتا۔ آپ سن کر خوش ہوں گے کہ صرف و نحو عربی زبان کی گرامر کو ترتیب دینے والی ذات کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ تو جو انسان خود کو عالم کہتا ہے اور مولا علی شیر خدا کو معاذ اللہ نہیں مانتا تو وہ زبان سے بے شک نہ مانے
جب اس نے صرف و نحو کی کتاب اٹھائی اس نے پہلے مولا علی کو مانا. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تو رب کے سورج کی مانند ہے. جو سورج کو مانتا ہے سورج اسے بھی روشنی دیتا ہے، اور جو سورج کو نہیں مانتا سورج اسے بھی روشنی دیتا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کا وسعت علم دیکھیں اور وسعت نظری دیکھیں، وسعت قلبی دیکھیں. جو آپ کو مانتا ہے علم کا فیض اسے بھی دیتے ہیں، جو نہیں مانتا علم کا فیض اسے بھی دیتے ہیں. یہ ہر کسی کا نصیب. کوئی فیض پا کے غلام بنتا ہے، کوئی فیض پا کے مغرور بنتا ہے. لیکن جو غرور کر گیا وہ شیطان کے راستے پہ گیا، جو جھک گیا وہ رحمان کی بارگاہ میں گیا. تو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقہ سے ہمیں غلامان آل مصطفیٰ بھی بنائے اور غلامان اصحاب مصطفیٰ بھی بنائے.